بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، عربی گرامر کے معمول کے سبق کے ساتھ میں ہوں محمد اقبال۔ آج کا ہمارا سبق اسم موصول یا ریلیٹیو پروناؤن سے متعلق ہے۔ اسم موصول کون سا اسم ہوتا ہے؟ وہ اسم جس سے کسی خاص چیز کا پتہ چلتا ہو اور جس کا مفہوم اس کے بعد آنے والے جملے، لفظ یا دو لفظوں کے مرکب سے مکمل ہو۔ تمام اسماء موصولہ معرفہ ہوتے ہیں یا پراپر ناؤنس ہوتے ہیں۔ اب اسماء موصولہ میں الذی، اللذان، الذین وغیرہ شامل ہیں، لیکن یہاں پر اس کے بعد آنے والا جو سبق ہے وہ الذی سے متعلق ہے۔ اور الذی کے سبق سے بھی پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اسم موصول سے وضاحت نہیں ہوتی کہ کون مراد ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے اسم موصول کے بعد ایک جملہ، ایک لفظ یا دو لفظوں کا مرکب لایا جاتا ہے۔ اسے موصول کا صلہ کہتے ہیں، یعنی جب آپ ترکیب کریں گے، جملے کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسم موصول کے بعد ایک پورا جملہ بھی صلے کے طور پر آ سکتا ہے، دو لفظوں کا مرکب بھی آ سکتا ہے اور ایک لفظ بھی صلے کے طور پر آ سکتا ہے۔ تو پہلے اسم موصول الذی کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں۔ الذی یہ واحد کا صیغہ ہے اور یہ مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا۔ الذی کے معنی کیا ہیں؟ جو یا وہ جو۔ ھذا کی طرح الذی بھی مبنی ہے، مبنی اور معرب اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ معرب کہ جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، یعنی الذی بھی اعرابی تبدیلی قبول نہیں کرتا۔ الذی وضاحت یہ ہے کہ الذی کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ اپنی بناوٹ پر قائم رہتا ہے۔ الذی انسان، جانور اور بے جان اشیاء سب کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی دو مثالیں ہیں۔ الرجل الذی خرج من المسجد الآن تاجر شہیر۔ الرجل آدمی، الذی وہ جو، خرج نکلا، من المسجد مسجد سے، الآن اب، وہ، تاجر تاجر ہے، شہیر مشہور۔ وہ آدمی یا وہ شخص جو ابھی مسجد سے نکلا وہ مشہور تاجر ہے۔ البیت الذی امام المسجد للامام۔ البیت گھر، الذی وہ جو، امام المسجد مسجد کے سامنے ہے، للامام امام کے لیے ہے۔ اب اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الرجل اسم کے بعد الذی اسم موصول آیا ہے، اور نیچے البیت گھر ایک چیز کا نام ہوتا ہے، اس کے لیے بھی الذی استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد صلہ بھی موجود ہے جس کی مزید تفصیل ہم جملوں کے تجزیے میں پڑھیں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔